بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد ہے کہ نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ مٹانے ہوں تو سچی پکی توبہ کی جائے اور یہ عزم ہو کہ اب میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ اسے ادا کرے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس شخص سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، اس پر وہ نادم ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہونا کیا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا صرف نیکیوں کی وجہ سے میرے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی نیکی کرے گا نیکی کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو کیوں نہ ہوئے تم سے پچھلی امتوں میں ایسے لوگ جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے۔ یعنی پچھلی امتوں میں جو ہلاک کی گئیں، ان امتوں میں ایسے لوگ نہ تھے جو خیر والے ہوتے، لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور گناہوں سے منع کرتے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء پر ایمان لائے اور ان کے احکام کی انہوں نے فرمانبرداری کی اور لوگوں کو فساد سے روکتے تھے، تو ہم نے انہیں نجات دی اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے۔ یعنی وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں اور خواہشات میں مبتلا رہے، کفر اور گناہ میں ڈوبے رہے، لہذا انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ یعنی جب لوگ اچھے ہوتے ہیں تو بستیاں ہلاک نہیں ہوتی ہیں۔ بے برکتی اس وقت آتی ہے جب غالب لوگوں کی اکثریت گناہوں میں پڑ جاتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، تو سب ایک دین پر ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، کوئی کسی دین پر کوئی کسی پر۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر آپ کے رب نے رحم کیا وہ دین حق پر رہیں گے اور دین حق میں وہ اختلاف نہ کریں گے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت کر دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو اگر دارالامتحان اور دارالعمل نہ بنایا جاتا تو لوگوں کو اختیار نہ دیا جاتا، کوئی کفر کی طرف جا ہی نہ سکتا، اگر جانے کی کوشش کرتا تو فوراً عذاب آ جاتا۔ لیکن چونکہ یہاں ڈھیل دی گئی، حساب آخرت میں ہوگا،
اس لیے لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کی. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے. جن کے نصیب برے ہیں وہ دین سے دور رہتے ہیں، جن کے نصیب اچھے ہیں وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور آدمیوں کو ملا کر. کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ باطل کے اختیار کرنے والے بہت ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باطل کا ساتھ دے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم آپ کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے آپ کا دل ٹھہرائیں. اور انبیاء علیہم السلام کے حال اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا کا برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، اس پر صبر فرمانا آسان ہو. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آیا، یعنی انبیاء اور ان کی امتوں کے تذکرے واقع کے مطابق بیان ہوئے جو دوسری کتابوں اور دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں. یعنی جو واقعات بیان فرمائے گئے وہ حق بھی ہیں، وہ موعظہ اور نصیحت بھی ہیں، وہ ذکریٰ للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے وہ نصیحت ہے. موعظہ و ذکریٰ للمؤمنین، یہ واقعات مسلمانوں کے لیے پند و نصیحت ہیں کہ گزری ہوئی امتوں کے حالات اور ان کے انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور آپ کافروں سے فرمائیے تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ان قریب اس کا نتیجہ پالو گے. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جس کا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں. وَانتَظِرُوا، اور راہ دیکھو، انتظار کرو. اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، یعنی ہم بھی تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے. فَاعْبُدْهُ، تو اس کی بندگی کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ رکھو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں. آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اس کی عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ہود مکمل ہوئی. سورہ ہود کا یہ 10واں رکوع تھا. 12ویں پارے کا بھی 10واں رکوع تھا. الحمدللہ یہ مکمل ہوا. اللہ رب العالمین سورہ ہود کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.